نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ. سب شکر اللہ کا، سب تعریف اللہ کی. اسی کی رحمتیں ہیں، اسی کی برکتیں، اسی کی عنایتیں کہ اس نے آج ہمیں قرآن مجید کے آغاز اور افتتاح کی توفیق عطا فرمائی. آپ سب کو قرآن مجید کے ساتھ زندگی کا یہ نیا سفر مبارک ہو. اللہ کرے کہ واقعی قرآن مجید کے ساتھ گزرے ہوئے یہ لمحات ہماری زندگی کے یادگار لمحات بن جائیں، نہ صرف یہ کہ اس زندگی کے بلکہ آخرت کی زندگی کے. قرآن مجید اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام کس لیے آیا ہے؟ ہماری ہدایت کے لیے، نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے. قرآن ایک فرقان ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا. برہان ہے، واضح دلیل، حق ہے، سراسر سچائی، نور ہے، روشنی ہے، شفا ہے، کریم ہے، عظیم ہے، ذکر مبارکن ہے. اس کا اتارنے والا، اس کا بھیجنے والا اللہ رب العالمین ہے. جس پر اتری وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. یہ قرآن صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے. یہ کتاب صرف معلومات کی کتاب نہیں، صرف کسی ایک خاص موضوع پر لکھی گئی نہیں. یہ کسی انسان کی نہیں، کسی جن کی نہیں، کسی فرشتے کی نہیں، کسی اور مخلوق کی نہیں. یہ سب مخلوقات کے خالق رب العالمین کی کتاب ہے. یہ ہمیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے آئی ہے. یہ کتاب اور یہ کلام تو روح کی غذا ہے، اور غذا قوت کے لیے بھی لی جاتی ہے اور لذت اور سرور کے لیے بھی. یہ کتاب ہماری روح کی غذا ہے، جس سے ہماری روح کو طاقت بھی ملے گی، وہ مضبوط ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ لذت و سرور بھی پائے گی، سکون اور اطمینان قلب بھی نصیب ہوگا. قرآن مجید اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے. یہ کتاب کوئی تاریخ کی کتاب نہیں، کوئی مسائل کی کتاب نہیں، قانون کی کتاب نہیں، صرف فضائل اور برکات کی کتاب نہیں. یہ تو احسن الحدیث ہے، سب سے بہترین کلام جو تمام علوم کا مجموعہ ہے. عبداللہ بن مسعود نے کہا، من اراد العلم فلیثور القرآن فإن فیہ علم الاولین والآخرین. جو علم حاصل کرنا چاہے، جو علم کا ارادہ رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ قرآن میں غور و فکر کرے، کیونکہ اس میں اولین و آخرین کا علم ہے. سب کچھ اس میں سمو دیا گیا ہے. یہ حکمت بھری کتاب ہے، قرآن حکیم. ہمیں قرآن کیوں پڑھنا ہے؟ اس لیے تاکہ ہماری سوچ بیدار ہو، ہمارے دل جاگ اٹھیں، ہمارے ذہن کو غذا ملے، ہمارے اندر عبرت کی نگاہ پیدا ہو، ہمارا دل زندہ ہو جائے، ذہن کھل جائے، اور ہماری زندگی کو مقصد مل جائے. یہ کتاب ہمیں اپنے خالق کا تعارف بھی دیتی ہے، اور مخلوق کے بارے میں بھی سمجھاتی ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا معاملہ اور رویہ کیسا ہونا چاہیے. یہ کتاب اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اللہ سے بات کا طریقہ ہے. اس کتاب سے وہ ایمان پیدا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، ایسی محبت کہ جس سے دل تڑپ اٹھتا ہے، اور خود خالق ساری مخلوق سے بڑھ کر ہمارے دل میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے. اور یہی اصل مطلوب اور مقصود ہے. اس کتاب کو پڑھنے سے
حقیقی معنوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کا تقوی آتا ہے۔ اللہ کا خوف تمام اعمال کو درست کرنے کی بنیاد ہے۔ اللہ کے خوف سے ہی تمام اعمال درست ہوتے ہیں۔ کیسا خوف؟ ایسا خوف کہ جس سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، جس سے ہمارا تکبر ٹوٹ جائے، جس سے ہمارے اندر عاجزی و انکساری پیدا ہو جائے۔ یہ کتاب ہمیں جنت کا شوق دلاتی ہے، جہنم سے ڈراتی ہے، ہماری زندگی کو آخرت اورینٹڈ اور آخرت رخی زندگی بنا دیتی ہے۔ یہ دنیا سے آگے بڑھ کر بلند مقام کے لیے سوچنے کے قابل بناتی ہے۔ وہ بلند مقام جنت جس کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا۔ انسان جو ابدی مخلوق ہے، جس کو اللہ نے وقتی طور پر کسی اور کی خدمت کے لیے نہیں، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ کتاب اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس کتاب کو ہمیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، ایک ایک لمحے کو اور ایک ایک منٹ کو اپنے لیے قیمتی جاننا ہے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ ہم اپنے دل کی خوشی کے ساتھ اس وقت کو گزاریں اور اپنی نیت کو صرف اور صرف اس کے لیے خالص کر لیں تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ اگر وہ راضی ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور اگر وہ راضی نہیں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ تو آئیے خالص نیت کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ واقعی ہمیں اس سے وہ کچھ سمجھا دے جو ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں وہ دکھا دے جو ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اس بات پر ایمان عطا کر دے جس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے، ان چیزوں کی طرف ہمارا رخ موڑ دے جن کی طرف ہمارا رخ ہونا چاہیے، ان چیزوں کی اہمیت ہمارے اندر اجاگر ہو جائے جن چیزوں کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے، اور اللہ کرے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہم ہر اس غیر ضروری چیز سے باز آ جائیں اور اپنا رخ پھیر لیں کہ جس سے ہمیں نہ دنیا میں کچھ فائدہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ اس کتاب سے بہترین فائدہ اٹھانے کے لیے ہم اپنے لیے ایک گول یا ایک ٹارگٹ مقرر کرتے ہیں، ایک معیار رکھتے ہیں۔ آج کے دن اور آخری دن کے درمیان، آغاز اور انتہا کے درمیان جو کچھ ہم نے سیکھا اس سے ہمیں کیا ملنا چاہیے، ہمارے اندر کیا آنا چاہیے، ہمیں کیا اچیو کرنا ہے، اس کو ایک لفظ میں بیان کروں گی، اور وہ ہے تقوی۔ اگر ہمارے اندر وہ تقوی آ جاتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالی کے بارے میں ہمارے احساسات اور ہمارا شعور زندہ ہو جاتا ہے، اور پھر ہماری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھلنے لگتی ہے، تو گویا ہم نے اس کتاب سے واقعی فائدہ اٹھایا۔ اور اگر ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو پھر اس کا پڑھنا اور اس کو جاننا کسی عام کتاب کی طرح ہی ہوگا کہ ہم نے اپنی کچھ معلومات میں اور اضافہ کر لیا۔ یہاں ہم صرف معلومات میں اضافے کے لیے نہیں بیٹھے، یہاں ہم اپنے روح، قلب اور اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ کتاب شفا ہے، اصلاح کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وہی کچھ عطا کر دے جو ہماری ضرورت ہے اور جس پر ہماری کامیابی کا انحصار ہے۔ تو انشاءاللہ جو کچھ بھی ہم پڑھیں گے اپنے سامنے ایک لفظ رکھیں گے، تقوی، ایک معیار رکھیں گے، تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کے بارے میں اویئرنس، کانشیس اویئرنس آف اللہ سبحانہ و تعالی، کہ جس میں ہماری سوچ، ذہن، دل، دماغ، ہر چیز انوالو ہو جائے، ہمارے سب کام اسی کی خاطر ہونے لگے اور وہی ہمارا مطلوب و مقصود بن جائے۔ اسی معیار پر ہم سب کو اپنے آپ کو پرکھنا ہے، اور جہاں جہاں تقوی کی آیات آئیں گی وہاں وہاں آپ ان کو ہائی لائٹ کرتے جائیں گے، حتیٰ کہ پورے قرآن مجید کے اندر جب آپ اس کو دوبارہ پڑھیں گے تو جہاں جہاں تقوی کا ذکر آیا ہے وہ ایسے چمک اٹھے جیسے آسمان پر ستارے ہوں۔ چونکہ تقوی ہی مطلوب ہے، اس لیے تقوی کے بارے میں ایک حدیث سناتے ہوئے قرآن مجید کا آغاز کروں گی۔ ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے 6 باتوں کے بارے میں پوچھا اور وہ گمان کرتے تھے کہ یہ ان کے لیے خالص ہیں، اور 7ویں بات کو موسیٰ اپنے اندر پسند نہ کرتے تھے۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ کس کے اندر تقویٰ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھے یاد رکھتا ہے اور بھولتا نہیں ہے۔ تو گویا تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی یاد، ہر دم، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر جگہ، ہر ایک کی یاد کے اوپر چھا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرا کون سا بندہ بہت زیادہ ہدایت یافتہ ہے، سب سے زیادہ ہدایت پر، سیدھی راہ پر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آسمانی ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ گویا اس کتاب کو پڑھنا ہے اس لیے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرا کون سا بندہ بہترین منصف ہے، سب سے زیادہ بیسٹ جج کون ہے، جسٹس کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگوں کے لیے اسی طرح فیصلہ کرتا ہے جس طرح اپنی ذات کے لیے فیصلہ کرتا ہے۔ تو گویا قرآن مجید پڑھ کر ہمارے اندر یہ معیار آنا چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے وہی چاہیں جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، اور انسانوں کے ساتھ ہمارا رویہ اسی صورت میں صرف بہترین ہو سکتا ہے جب ہم ان کو اپنی طرح سمجھیں۔ اگر ہم نے ان کو اپنے سے حقیر سمجھا، اپنے سے چھوٹا سمجھا، کمتر سمجھا، تو گویا ہمارے اندر بندگی کی خو نہ آئی، ہم اللہ کا مطلوب انسان نہ بنے۔ پھر کہا تیرا کون سا بندہ زیادہ علم والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جو علم سے سیر نہیں ہوتا، جو لوگوں کے علم کو اپنے علم کی طرف اکٹھا کرتا ہے، ایک طرف اللہ کی کتاب سے سیکھتا ہے اور دوسری طرف لوگوں سے بھی سیکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرا کون سا بندہ زیادہ عزت والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جو غلبہ پا لینے کے بعد معاف کر دے، جو لوگوں کے قصور معاف کر دے، جہاں وہ دوسروں سے بدلہ لے سکتا ہو، جہاں وہ دوسروں کے ساتھ سختی کر سکتا ہو، وہاں وہ درگزر سے کام لے۔ کہا تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ مالدار ہے، رچ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جو اپنے دیے گئے حصے پر راضی ہو جائے، یعنی جو اس کو ملا ہے اس پر مطمئن ہو۔ کہا تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ فقیر ہے؟ فرمایا ایسا مالدار جو غنی النفس سے محروم ہو، یعنی دل کی غنا سے محروم ہو، جس کا دل غنی نہ ہو، جس کا دل رچ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنا یعنی دولت مندی مال سے نہیں ہوتی، غنی تو دل سے غنی ہے۔ جب اللہ کسی بندے کے حق میں بھلائی چاہتا ہے تو اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں تقوی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کو آپ کی بھلائی مقصود تھی تو وہ آپ کو قرآن کی اس مجلس میں لے آیا، اور اگر اللہ کی رحمتیں رہیں تو انشاءاللہ یہی خزانہ لے کر اٹھنا ہے کہ دل میں اللہ کی یاد اور محبت ہر چیز سے بڑھ جائے، زندگی میں اللہ کی اہمیت ہر دوسری چیز سے زیادہ ہو جائے، اس کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہو جائے۔ پھر فرمایا جب کسی بندے کے حق میں اللہ شر کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے ساتھ برا کرنا چاہتا ہے، تو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فقر رکھ دیتا ہے، ہر وقت غریبی کا رونا روتا رہتا ہے۔ اور پھر جو شخص اس احساس کا شکار ہو جائے کہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں، پھر اس کا دل کسی چیز سے نہیں بھرتا، اس کو کچھ بھی کافی نہیں ہوتا۔ ہاں، قرآن شفا ہے ایسے تمام امراض کے لیے، لہذا ضروری ہے کہ ہم پوری یکسوئی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے اس کی کتاب کا مطالعہ کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے، اوپننگ، بگننگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، یعنی صرف میرا اور آپ کا ہی نہیں، پوری دنیا کا، ہول یونیورس اسی نے پیدا کی، وہی خالق ہے، وہی اس سب کا مالک ہے، وہی اس کی تدبیر کرنے والا ہے، وہی اس کو سسٹین کر رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ روز جزا کا مالک ہے، یعنی صرف دنیا ہی کا نہیں، آخرت کا بھی۔ صرف ہمارے اعمال کو دیکھ ہی نہیں رہا
بلکہ ان پر جزا اور سزا دینے پر بھی پوری طرح قادر ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایسی ہی ہستی اس بات کی مستحق ہے کہ انسان اس کے آگے جھک جائے. لہٰذا ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم بھی اسی بات کا اقرار اور اظہار کرتے ہیں. کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہمارا سر تیرے ہی آگے جھکے گا، ہمارا دل تیرے ہی آگے جھکے گا، اور ہم تجھی سے مانگیں گے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں، اس لیے کہ تو سارے خزانوں کا مالک ہے، تو سب کچھ دینے پہ قادر ہے. اہدنا الصراط المستقیم. تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے جس پر چل کر ہم اپنی آخرت کی منزل کو پہنچ جائیں، جنت تک پہنچ جائیں، تیری رضا تک پہنچ سکیں. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جن سے تو خوش ہو گیا، جن سے تو راضی ہو گیا، جو تیری نظر میں کامیاب ہو گئے، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے اور انہی کے طریقے پر چلا. غیر المغضوب علیہم. ان کا راستہ نہیں جن سے تو ناراض ہوا، جن پر تیرا غضب ہوا. ولا الضالین. اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، ان کا راستہ بھی نہیں چاہیے کہ جو اپنا راستہ کھو چکے ہیں، جو سیدھا راستہ چھوڑ چکے ہیں. کیونکہ اللہ نے ڈے ون سے، جب سے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، انسانوں کی ہدایت کا انتظام کیا. آدم علیہ السلام کے ساتھ ہدایت بھیجی اور پھر واضح طور پر بتا دیا کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، اور وہی دراصل کامیاب ہوگا. لہذا بے حد ضروری ہے کہ ہم بھی اسی ہدایت پر چلیں اور ہدایت کا راستہ ملنے کے بعد کسی قیمت پر بھی اس کو نہ چھوڑیں. آمین. اے اللہ تو ہماری دعا قبول فرما اور ہمیں ہدایت سے سرفراز فرما. سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم. یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. گویا اس میں جو کچھ ہے بالکل سچ ہے، 100% سچ ہے. ھدی للمتقین. ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے کہ جن کے دل جاگے ہوئے ہیں، جو ہدایت چاہتے ہیں، جو ہدایت کے طلبگار ہیں، جو ہدایت کی تمنا رکھتے ہیں. یہ کتاب ان کو ہدایت دیتی ہے. لیکن ہیں وہ کون؟ ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب. وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ. اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. اوقات کی پابندی، خشوع و خضوع، تمام شرائط کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون. اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. وہ اللہ کا دیا ہوا صرف خود ہی سمیٹ کر نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ وہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے بندوں پر، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں. اور جو کتاب تم پر نازل کی گئی یعنی قرآن مجید، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، ان سب پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے تھیں. یہ ہیں متقی لوگ، اور وہ آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جب ہمیں ہمارے اعمال دکھائے جائیں گے، اور ہمیں ان اعمال کو صرف دکھائے نہیں جائے گا، ان پر بدلہ بھی دیا جائے گا. ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں. کامیابی، سکسیس، ہر شخص کی تمنا کہ ہم کامیاب ہو جائیں. کوئی بھی شخص ناکام نہیں ہونا چاہتا کسی بھی چیز میں. کامیابی کیا ہے؟ کسی چیز کو پا لینے کا نام. کس چیز کو پانے کا؟ اپنے مطلوب کو، اپنے مقصود کو، اپنے محبوب کو، اپنی پیاری چیز کو، جس چیز کی انسان تمنا رکھتا ہے، جس کی خواہش رکھتا ہے. جب وہ مل جاتی ہے، اچیو کر لیتا ہے، تو انسان کہتا ہے اب میں کامیاب ہو گیا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کی تمنائیں بدلتی رہتی ہیں، ایک کے بعد ایک تمنا، ایک کے بعد ایک خواہش. جب ایک چیز مل جاتی ہے تو دوسرے کی خواہش، دوسری مل جاتی ہے تو تیسرے کی، اور یہ لامحدود تمنائیں ہوتی ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی چیز انسان کو نہیں ملتی تو انسان سمجھتا ہے میں ناکام ہو گیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کامیابی اور ناکامی کی یہ ڈیفینیشن ہماری بنائی ہوئی ہے.
اصل میں کامیاب وہ نہیں کہ جو دنیا کی چند چیزوں کو پا کر سمجھے کہ میں کامیاب ہو گیا، اور اصل ناکام وہ بھی نہیں جو دنیا کی چند چیزوں کے نقصان کی وجہ سے یہ سمجھے کہ اس کو کچھ نہیں ملا۔ حقیقت یہ ہے کہ کامیاب وہ ہے جس کے بعد اسے کسی ناکامی کو نہ دیکھنا پڑے۔ کامیابی اصل میں وہ کامیابی ہے جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں، اور وہ کامیابی دنیا میں ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ آپ کی تمنا ہے کہ آپ ایک گھر خرید لیں، آپ ایک بہترین ولا خرید لیتے ہیں، آپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سیلاب آتا ہے اور گھر بہہ جاتا ہے، زلزلہ آتا ہے، گھر گر جاتا ہے، حالات ایسے ہوتے ہیں کہ گھر بیچنا پڑ جاتا ہے۔ اب کدھر گئی وہ آپ کی کامیابی؟ کہاں گیا وہ سب کچھ؟ کیا آپ واقعی کامیاب ہیں؟ اسی طرح کوئی بھی چیز جس کو آپ نے اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے، جس کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو پا کر آپ کامیاب ہو گئے، کوئی کسی انسان کو پا کر کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی کسی ڈگری کو حاصل کر کے کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی کسی جاب کو حاصل کر کے کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی شادی کرنا کامیابی کی علامت سمجھتا ہے، کوئی بچوں کا حصول کامیابی کی علامت سمجھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب عارضی ہیں، ان کی لذتیں بھی عارضی، ان کی خوشیاں بھی عارضی، اور ان کی سینس آف اچیومنٹ بھی بالکل وقتی، کیونکہ ان کے پانے کے بعد ساتھ ہی مشکلات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور انسان ابھی اپنی کامیابی کو انجوائے نہیں کر پاتا، شادی ہو نہیں پاتی کہ اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، بچے ہو نہیں پاتے کہ نیندیں اڑ جاتی ہیں، جاب ملتی نہیں کہ انسان ایک کولو کے بیل کی طرح گھومنے لگتا ہے۔ یہ کامیابیاں تو نہیں جن کو ہم نے کامیابی سمجھ رکھا ہے۔ کامیابی تو وہ ہے جسے اللہ کامیابی قرار دیتا ہے، اور وہ ہے اس بلند منزل جنت کا ملنا، وہ ہے رب کی رضوان رضامندی کا ملنا، جس کو وہ مل گیا وہی دراصل کامیاب ہوا۔ وذالک ھو الفوز الکبیر، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ لیکن یہ کامیابی کیسے ملتی ہے؟ یہ کامیابی دنیا میں کامیاب ہونے سے نہیں ملتی، یہ کامیابی ملتی ہے اس راستے پر چلنے سے جو راستہ یہ کتاب بتاتی ہے، یہ کامیابی ملتی ہے اس کتاب کے ورق گرداننے سے، اور جو باتیں اس میں لکھی ہیں ان کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے سے۔ یہ کامیابی صرف اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم اس کو مضبوط پکڑ لیں۔ لہذا آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کن کو کامیاب کہتا ہے۔ کامیاب وہ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ ہدایت ان کو ملتی ہے جن کے اندر تقویٰ ہے، جن کے اندر ایمان ہے، جن کے اندر اللہ کی محبت ہے۔ ہم سب اپنے دلوں کو ٹٹولیں، دلوں کا جائزہ لیں، کیا ہمارے دلوں کے اندر وہ کیفیت ہے کہ اللہ کی ذات ہر چیز سے بڑھ کر اہم ہو جائے؟ اور اگر وہ نہیں تو ہم کو اسے اچیو کرنا ہے، کیونکہ یہی کی ہے، کی ٹو سکسیس۔ جب تک کی ہاتھ نہیں آئے گی دروازہ نہیں کھلے گا۔ تو کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اس کتاب کے مطابق چلتے ہیں، اس کے برعکس کچھ لوگ وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں، جو اس راستے کو پسند نہیں کرتے۔ ان کا انجام کیا ہے؟ جن لوگوں نے ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا جن کا پیچھے ذکر ہو رہا ہے، ان کے لیے یکساں ہے، برابر ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ ماننے والے نہیں، کیونکہ ان کا رخ، ان کا ذہن اور سوچ کسی اور طرف ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، انہیں سچ نظر نہیں آتا، انہیں اصل کامیابی نظر نہیں آتی، وہ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں اور وہ سخت سزا کے مستحق ہیں، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے ان کے پاس وہ نہیں ہوگا جس کی وجہ سے وہ اس جنت میں جا سکیں، لہذا وہ ناکام ہو جائیں گے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو ان بٹوین ہیں، نہ پورا ماننے والے ہیں اور نہ پورا انکار کرنے والے، وہ اپنی دنیا کو بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی آخرت کو، اور جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ آتا ہے تو دنیا کو اوپر لے آتے ہیں، آخرت کو نیچے کر دیتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگ حقیقت میں نہ اپنا فائدہ کر رہے ہیں اور نہ کسی اور کا، وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ خود دھوکے میں ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں،
وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں. کس طرح کہ ان کو دکھاتے ہیں کہ ہم بڑے مومن ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایمان اندر کچھ بھی نہیں، مگر دراصل وہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، کیا؟ دنیا کی محبت کی، دنیا کی کامیابیوں کی خواہش کی، جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا. اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں اور ہم بھی آخرت کی فکر کرتے ہیں، حالانکہ عمل میں کہیں نظر نہیں آتا، تو جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. خبردار، حقیقت میں یہی لوگ فسادی ہیں، مگر انہیں شعور نہیں. اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ آخرت کے لیے کام کرنے والے ان کو بے وقوف نظر آتے ہیں، اور عقل مند کون؟ جو چند دن کے فائدوں کے لیے کام کریں. خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں، مگر یہ جانتے نہیں ہیں. جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. جیسا دیس ویسا بھیج، جس کے پاس گئے اسی کے بن گئے. ہر ایک کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان لوگوں سے تو ہم محض مذاق کر رہے ہیں، یعنی ایمان والوں کو تو ہم پھول بناتے ہیں. اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی دراز کیے جا رہا ہے، یعنی ان کو ڈھیل دے رہا ہے دنیا میں کہ یہ فساد کر رہے ہیں، خرابیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سب غلط کام کرتے ہیں، اور پھر بھی کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی صرف دنیا کی کامیابی ہے، حالانکہ وہ دھوکے میں ہے. ان کی تیار کی ہوئی یہ ساری عمارتیں بہت جلد زمین بوس ہونے والی ہیں، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ جب ان کی پکڑ نہیں ہوتی تو وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، یعنی گمراہی کو ترجیح دیتے ہیں. مگر یہ سودا، یہ تجارت، یہ بزنس ان کے لیے نفع بخش نہیں، فائدہ نہ ہوگا، پروفیٹیبل نہیں، اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت یعنی ان کی روشنی سلب کر لی، لے لی، اور انہیں اس حال پہ چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا. یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں. یہ اب نہیں پلٹیں گے، سنتے ہی کچھ نہیں. کان تو ہیں، سنتے نہیں کیونکہ دل نہیں کھلا. آنکھیں ہیں، دیکھتے نہیں حق کو کیونکہ دل اندھے ہیں. گنگے ہیں، بولتے نہیں، سچ بات منہ سے نہیں نکلتی. اب یہ واپس نہیں پلٹیں گے. تو گویا وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت ہو اور دنیا کے لالچ اور خواہشات نے ان کو اندھا کر رکھا ہو، پھر ان کو حق نظر نہیں آتا، ان کو دلائل سمجھ نہیں آتے، اور حق کی طرف ان کا دل مائل نہیں ہوتا. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کو پیچھے کر دے اور دنیا کو آگے لے آئے. حالانکہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے، اللہ نے رزق دیا، ساری نعمتیں اس نے بنائی، یہ آسمان اس نے بنایا، یہ زمین اس نے پھیلائی، اور اس کو چھوڑ کر انسان مخلوق کے پیچھے دوڑے، اس کو چھوڑ کر انسان مخلوق سے امپریس ہو، متاثر ہو اور اس کے آگے جھکے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کامیابی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے، یعنی اسلام کی تعلیمات آ رہی ہیں، وحی اتر رہی ہے، اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں بعض مشکل مقامات بھی آتے ہیں. یہ بجلی کے کڑاکے سن کر، یعنی سخت احکامات سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، یعنی یہ کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے. یعنی اب آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس کوئی تھرڈ آپشن نہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ کے آگے انسان جھک جائے اس کو بڑا سمجھ کر کہ وہ بڑا ہے، میں چھوٹا ہوں، جو وہ کہے گا میں وہ مانوں گا. دوسرا یہ کہ انسان اپنی عقل کو بڑا سمجھے اور دین کے احکامات کو حقیر سمجھے اور اس لیے ان کا انکار کر دے. اور دونوں کا انجام بالکل مختلف ہے. ماننے والوں کا انجام اور ہے، نہ ماننے والوں کا اور ہے. اب اگر انسان سمجھے کہ وہ نہ مان کر کہیں بھاگ نکلے گا تو بھاگے، اس زمین سے کہیں بھاگ کر جائے، اس آسمان سے کہیں باہر نکل کے جائے. کہاں جا سکتے ہیں ہم؟ سوچئے، بھاگیے بھاگیے بھاگیے. میں اللہ کی بات نہیں سننا چاہتی،
میں اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتی. اچھا نہ مانے، نہ سنے، نہ پڑھے، نہ عمل کرے، کچھ نہیں کرے، چلیے پھر نکلے کہیں، چھڑائیں اپنا پیچھا، جائیں کہیں. ہے کوئی جگہ، ہے کوئی پناہ دینے والا اللہ سے؟ کوئی بھی تو نہیں. کہاں جائیں گے؟ واپسی بھی اسی کی طرف ہے، کیونکہ آئے جو وہیں سے ہیں، اسی نے پیدا کیا، اسی کی طرف سمیٹے جائیں گے، اس سے بھاگ نہیں سکتے. لہذا ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم اللہ کو بڑا مان لیں، اس پر ایمان لے آئیں اور اس کے آگے جھک جائیں اور اس کے احکامات کو ہر چیز سے زیادہ اہمیت دیں اپنی زندگی میں. چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت یعنی آنکھیں اچک لے جائے گی. اندھیرے میں تیز بجلی چمکتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے آنکھیں اندھی ہو جائیں گی. یعنی اسلام کی روشنی کو یہ برداشت نہیں کر سکتے. جب ذرا کچھ انہیں روشنی محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے یعنی مشکل وقت آتا ہے، دین پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے، تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی ختم کر دیتا. یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. پھر فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. کیوں؟ اس کی کیوں عبادت کرے؟ اس لیے کہ الذی خلقکم، اسی نے تو تم کو پیدا کیا ہے، اور صرف تم کو نہیں، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے گزرے ہیں. وہ تمام انسانوں کا خالق ہے. اور کیوں عبادت کرو؟ کیا تمہاری عبادت کا اللہ کو کچھ فائدہ ہوگا؟ ہرگز بھی نہیں. اس کا فائدہ تو تمہیں کو ہوگا. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. کس چیز سے بچ جاؤ؟ دنیا میں بھی ناکامی سے اور آخرت میں بھی ناکامی سے. دنیا میں غلط راستوں پر جانے اور بھٹکنے سے، اور آخرت میں برے انجام سے. اللہ کی عبادت کیوں کرنا ہے؟ تاکہ نقصان سے بچ سکیں، ناکامی سے بچ سکیں. کون ہے اللہ؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا. وہی تو ہے جس کا دیا ہوا تم کھاتے ہو. اگر وہ بارش روک لے تو کون تمہارے پودے اگائے، کون تمہاری فصلیں اگائے؟ وہ رزق نہ برسائے تو کون ہے جو تمہیں کھانے کو لا کر دے؟ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل شریک مت ٹھہراؤ، کسی اور کو وہ امپورٹنس نہ دو جو اللہ کی ہے. جب سب کچھ اس نے دیا ہے تو اسی کے شکر گزار بنو، اسی سے منہ پھیرتے ہو. اب دیکھیں کہ دنیا میں اگر کوئی چھوٹا سا بھی ہم پر احسان کرتا ہے تو ہم اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بیڈ مینرز میں سے ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے اور ہم اس کے لیے گریٹفل نہ ہوں. اور گڈ مینرز کیا ہے ہمارے؟ کہ اگر کوئی پین بھی پکڑائے تو ہم کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ، سو کائنڈ آف یو. اور اللہ جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، پانی برسایا، کھانا کھلایا، ہمارے لیے نیند بنائی، رات بنائی، آرام پہنچایا، سب کچھ دیا، جو کچھ ہمارے پاس ہے سب اسی کا دیا ہوا، اور پھر بھی ہم اس کے لیے گریٹفل نہیں ہوں گے، اس کے لیے شکر گزار نہیں ہوں گے، اس کے آگے نہیں جھکیں گے؟ کیا یہ بیڈ مینرز میں سے نہیں ہوگا؟ کیا یہ مینرز صرف انسانوں کے لیے ہے، یا اللہ کے لیے بھی کوئی ادب ہے، یا اللہ کا بھی کوئی مقام ہے، اس کا بھی کوئی وقار ہے؟ اور اگر تمہیں اس بات میں کوئی شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، کیونکہ ہدایت کے لیے تو کتاب ہی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے تو بات نہیں کرتے، یہی ڈیوائن مینول ہے، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اور شروع میں کہا کہ لا ریب فیہ، اس میں شک کوئی نہیں. جب شک نہیں ہوگا، جب دل میں یقین ہوگا کہ کوئی شک نہیں، تو پھر ہم اس کی ہر بات کو پورے یقین کے ساتھ لیں گے. لیکن اگر ہم اس کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہوں گے تو پھر بات نہیں بنے گی. لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذہن صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ اول تو یہ کہ شک ہے نہیں، اللہ کی بات مان لو. اور تاریخ بھی اس پہ گواہ ہے کہ 1400 سال سے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے اتنے 100 سال بعد بھی. نہ اس کی زبان تبدیل ہوئی ہے، زبانیں ہر کچھ عرصے کے بعد تبدیل ہو جاتی، لیکن یہ زبان اور یہ کتاب اپنی جگہ پر قائم ہے، اور عربی زندہ بھی اسی کتاب کی وجہ سے. تو بات یہ ہے کہ اگر تمہیں شک ہے، کسی بھی طرح کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو اسے دور کر لو.
اور اگر پھر بھی ہے تو پھر ایسا کرو اس جیسی تم کوئی کتاب بنا کے دکھاؤ، تو تمہیں چل پتا جائے گا کہ اس کتاب کی حقیقت کیا ہے۔ تو فرمایا اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پہ اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ۔ کتاب تو کیا، ایک صورت بنا لاؤ۔ ایک جگہ پر آتا 10 آیتیں لے آؤ، اپنے سارے گواہوں کو بلا لو، سارے مددگار جو تم جیسی سوچ رکھتے ہیں ان کو بھی اکٹھا کر لو، اکیلے نہیں کر سکتے تو ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کو چاہو مدد لے لو، یعنی جس سے بھی چاہو مدد لے لو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، کتاب نہ لائے، سورت نہ لائے، ایسی کوئی آیت بنا کے نہ لا سکے، اور یقیناً کبھی کر بھی نہیں سکتے، لوگوں نے ہر دور میں بہت کوششیں کی، آج بھی ہو رہی ہیں، لیکن کوئی بھی اس کتاب کے مد مقابل لا ہی نہیں سکا، تو پھر کیا کرو؟ تو ڈرو اس آگ سے، کیونکہ اس کتاب کا انکار، اس کا انجام کیا ہے؟ آگ۔ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے، یعنی حق کے انکار کرنے والوں کے لیے وہ آگ تیار کر دی گئی ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں، جو اس کو مان جائیں، اس پر یقین کر لیں، اس میں کسی قسم کا شک نہ ہو ان کو، اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، وعاملوا الصالحات، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایک ایسے باغ ہیں۔ کس بات کی خوشخبری؟ کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں، ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوگی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھیے دنیا میں کامیاب انسان کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ جس کے پاس اعلیٰ درجے کا گھر ہو، خوبصورت بیوی ہو، دنیا کی ہر نعمت میسر ہو اس کو، سب لوگ اس پہ رش کرتے ہیں کہ کتنے لکی ہیں، کتنا کامیاب ہے یہ انسان، اس نے سب کچھ اچیو کر لیا۔ کیونکہ عموماً دنیا کی خواہشات یہی تو ہیں، مال و دولت کی کثرت، عورتیں، گھر، سٹیٹس۔ فرمائے یہ سب کچھ تمہیں ہمیشہ کے لیے وہاں ملے گا۔ اس کے برعکس ساری زندگی بھی انسان بھاگ دوڑ کر کے دنیا میں ایسا سب کچھ بنا لے تو کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپا آ جاتا ہے، بیماریاں گھیر لیتی ہیں، زندگی ختم ہو جاتی ہے، چھوڑ کے سب کچھ انسان چلا جاتا ہے۔ لیکن وہ گھر، وہ ہمیشہ کا گھر ہے جس میں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہ ہوگی، کوئی بیماری نہ ہوگی، اور کبھی اس کے چھننے کا کوئی ڈر نہ ہوگا، اور ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ لیکن یہ ان کے لیے ہے جن کا ایمان بھی ساؤنڈ ہو اور جن کے عمل بھی اچھے ہوں۔ جب قرآن نے یہ چیلنج دیا تو جو قرآن کے مخالف تھے وہ کوئی صورت بنا کے نہ لا سکے، کوئی آیت نہ لا سکے اس کے مقابل۔ ہاں انہوں نے ایک بہت گھٹیا ہتھ کنڈا یہ اختیار کرنا شروع کیا کہ قرآن کے اندر مین میخ نکالنی شروع کر دی۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا، جب ہم کوئی کام کر نہیں سکتے تو کسی کے کیے ہوئے کام کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا جب ہم کوئی ڈگری نہیں لے سکتے تو جنہوں نے لی ہوتی ہے ان کی خرابیاں بتانے لگتے ہیں۔ جب ہم کسی خاص جگہ پہ گھر نہیں بنا سکتے تو ہم اس علاقے کے نقصان بتانے لگتے ہیں۔ تو اسی طرح جب یہ لوگ آیت نہیں لا سکے اس طرح کی تو کہنے لگے کہ ہاں دیکھو کیا بڑی کتاب ہے، اس میں تو مکھی مچھر کی باتیں بھی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثال بیان کرے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے، یعنی جن کو حق کی تلاش ہوتی ہے وہ ان مثالوں پہ بھی غور کر کے بہت کچھ پا لیتے ہیں جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے۔ اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت سو کو راہ راست دکھا دیتا ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق اپنے اندر ہے۔ کتاب ایک ہی ہے، اسی کتاب کو پڑھ کر لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، اور اسی کتاب کو پڑھ کر بہت سے لوگ کھائیوں میں جا گرتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ لینے والا کون ہے۔ اٹ آل ڈیپینڈز اپون یو کہ آپ اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور وہ گمراہی میں ان کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، جو اللہ کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے، اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وعدے کرتے ہیں اور توڑتے ہیں۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں، یعنی رشتوں کو، تعلقات کو۔
اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. ہر طرف انہوں نے فتنہ اٹھایا ہوا ہے. حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. دنیا میں تو انہوں نے دوسروں کی زندگی حرام کی ہے، لیکن آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مصیبت میں مبتلا ہوں گے. اب ایک طرف کامیاب ہونے والوں کی بات کر دی گئی اور دوسری طرف خاسرون کی بات کر دی گئی. پہلے مفلحون کا ذکر ہے اور خاسرون میں خاص طور پر وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑتے ہیں، خواہ ڈائریکٹ اللہ سے کوئی عہد کیا ہو قسم کھا کے یا منت مان کے، یا پھر اللہ کا نام لے کر لوگوں سے کوئی کانٹریکٹ کیا ہو، لوگوں کے ساتھ کوئی عہد کیا ہو. اور اسی طرح جن رشتوں اور تعلقات کو جوڑنا چاہیے ان کو وہ جوڑتے نہیں، ان کو وہ کاٹ دیتے ہیں. اور خاص طور پر اس میں خون کے رشتے، تعلقات. پھر فرمایا کیف تکفرون باللہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، کیسے نہیں مانتے اس کو. اپنے وجود پہ تو غور کرو، تم کچھ نہ تھے، تم مردہ تھے. فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندگی بخشی. ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا، اور جب موت آئے گی کوئی اس کو روک نہ سکے گا. روک سکتے؟ فرعون روک سکا اپنے مرنے کو؟ قارون روک سکا؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا. یہاں اللہ کی طاقت سامنے آتی ہے اور ہماری کمزوری. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. اپنی حقیقت پہ غور کریں. ہم کچھ نہ تھے، اب زندہ ہیں، پھر مر جائیں گے اور پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ثم یحییکم، پھر وہ تم کو زندگی دے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. واپسی بھی وہی ہے. دائیں بائیں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں. لہذا کامیابی اسی میں ہے کہ یہاں اس کو راضی کر کے اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی جائے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی. اس کو نہیں مانو گے؟ جس نے ہر چیز اگائی. ذرا جائیے کسی بھی ایسے اسٹور پر جس میں ویجیٹیشن ہو، یعنی جو کچھ زمین میں اگتا ہے وہ سب کچھ تو کسی ایک اسٹور میں آپ کو ملے گا بھی نہیں. مثلا آپ بلک بار پہ چلے جائیے اور جا کے صرف اس نظر سے دیکھیے اللہ نے کیا پیدا کیا ہے. میں جب کبھی کسی فوڈ اسٹور پہ جاتی ہوں یا کسی ایسی جگہ پر، تو ضرورت کی چیز تو جو ہوتی ہے اگر میں ہر ایک چیز کا سائز، اس کی شکل، اس کی شیپ دیکھتی ہوں، یہ بھی اللہ نے پیدا کی، یہ بھی اللہ نے پیدا کی. صرف اگر آپ رائس کی لائن میں چلے گئے نا، کتنی ویرائٹی، کتنی شکلیں. اگر آپ لا کے کسی پورے کمرے میں پھیلا دیں چیزیں تو بھی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ نے اگایا کیا کچھ. پھر ہر علاقے کی پیداوار مختلف ہے، اتنی ویرائٹی، اور ہر چیز کی الگ خوشبو، اس کے الگ فائدے، ذائقے. اور آپ دیکھیے کہ جب مثال کے طور پر اگر آپ کسی ایک چھوٹی سی بیماری میں مبتلا ہوتے، پچھلے دن ایسے کچھ لوگوں کو کھانسی ہو رہی تھی کلاس میں، تو میں نے پوچھنا شروع کیا اچھا کھانسی کا علاج بتائیں. بے شمار لوگوں نے بے شمار کھانے کی چیزیں بتائیں، یہ کھا لیں تو کھانسی ٹھیک ہو جائے گی، یہ اور یہ اور یہ. تو میں اس وقت حیران ہوگی کہ اللہ نے صرف ایک مرض کے لیے اتنی ساری چیزیں پیدا کر دی. یہ ہماری جہالت ہے، لا علمی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں، ہم آنکھیں نہیں کھولتے، ہم غور نہیں کرتے. ہم اگر اپنے بچوں کو بازار لے کے بھی جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہاں جا کے کیا دکھاتے ہیں؟ غور و فکر کا موقع تو نہیں دیتے. ذرا لے جائیے ایک دن ٹرپ اور دکھائیے ان کو اللہ نے کتنی قسم کے چاول، کتنی قسم کی دالیں، کتنے قسم کے مختلف فروٹس جو ہیں وہ پیدا کیے. کسی گروسری اسٹور پہ چلے جائیے، صرف ایپل ہی کی قسمیں دیکھیے، اورنجز کو دیکھیے، لیمن ہی کو دیکھیے، سبزیوں کو دیکھیے، صرف مرچ کی قسمیں اور مرچ کے رنگ دیکھیے. یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ کیا یہ خود سے خود پیدا ہو گیا؟ کیا ان کا ڈیزائن آپ نے کیا تھا؟ کیا کسی آرٹسٹ نے ان میں رنگ بھرا تھا؟ یہ سب کچھ کرنے والا صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. کیا ہے کوئی اور جو ہر چیز کا علم رکھتا ہو؟ سوچئے، کوئی سائنٹسٹ، کوئی ہسٹورین، کوئی پروفیسر یونیورسٹی کا، کوئی بڑے سے بڑا عالم، کوئی دین اور دنیا کا جاننے والا ساری زندگی بھی لگا دے تو علم کا اتنا بھی نہیں پا سکتا جتنا سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہوتا ہے. اور اس کے مقابلے میں اللہ کا علم ہر چیز کو جانتا ہے. پھر اس کی نہیں مانیں گے، اس کو چھوڑ کر اوروں کے پاس جائیں گے، اوروں کی باتیں سنیں گے، اوروں کی باتوں پہ سر دھنیں گے، ان کے اطاعت گزار بنیں گے. کیونکہ ہوتا ہمارے ساتھ یہی ہے کہ ہم انسانوں کے بنائے ہوئے فلسفے پڑھتے سنتے ہیں
متاثر ہو جاتے ہیں، قرآن کو بھول جاتے ہیں اور اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں اور باقی لوگوں کی باتوں کو سر اور دل پہ رکھ لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ لوٹنا ہمیں اس علیم و خبیر ہی کی طرف چاہیے.